ترجمہ تفسیر سماعت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک، اے حبیب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تمہیں حاکم نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس کے اندر جن میں جب تک جو ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے اس کے اندر جب تک یہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں اس وقت تمہارے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجا، کوئی تنگی رکاوٹ، مما قضیت، جو آپ حکم فرما دو، ویسلموا، یہاں تک کہ وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ، دل سے اچھی طرح سے مان نہ لیں، تب تک مومن۔ اس کا تفسیر سماعت کر لیں۔ جو مدینہ والے تھے نا، مدینہ والے، اہل مدینہ، پہاڑوں سے پانی آتا تھا جس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، آبپاشی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی تھے، ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ کس بات کے اندر؟ کہ کون کھیت کو پہلے پانی دے گا۔ پہلے روکتے تھے نا، پانی روک کے اپنے کھیتوں کی طرف رخ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف ہوا، معاملہ چلتا چلتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیصلہ کیا، اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دو، پہلے دے کر پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھی طرح سے پیش آنا۔ پانی کو روکنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، پانی کو بعد میں چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ ہو گیا نا، تو جو مجموعی طور پر فیصلہ وہ انصاری جو تھے نا، ان کو ناگوار گزرا، دل میں وہ کجی سی نا کہ لگتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، پھوپھی ذات تھے نا، تو اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ ناپسند لگا، ناگوار گزرا۔ تو باوجود اس کے، حالانکہ وہ اس لیے آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے جو کھیت تھا وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی آتا تھا، بعد میں اس انصاری صحابی کا تھا، اس لیے پہلے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ دلیل ریزن بھی اس کی ساری موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا جی لگتا ہے ان کے پھوپھی ذات تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پھوپھی ذات کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے، انصاری نے، حالانکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ پھر بھی احسان کرنا ہے، نرمی کرنی ہے ان کے ساتھ، اچھا سلوک کرنا ہے، تو مجموعی طور پر ان کو اچھا نہ لگا، قدر نہ کی۔ تو جب آقا علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے زبیر اب پانی روک لو، پانی روک لو۔ جب روکی گئی، پانی کو، نہر کو روکا گیا، اس پانی کے چشمے کو، تو آیت نازل ہو گئی یہ والی، فلا وربک حتی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب جب تک یہ آپ کو حاکم نہیں مانیں گے نا اپنے جھگڑے میں، اختلاف میں، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ انصاری کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی بات کو فالو کرتا، جیسا بھی آپ نے فیصلہ کیا اس کو فوراً مان لیتا۔ فرمایا تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
تو بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے، قطعی طور پر بہر صورت ماننا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے دے دیا اسے لے لو، اختیار کر لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں روک دیا فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ بس اتنی سی بات ہے، آگے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم جو نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور ایمان کا دار و مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے، سر کو جھکانا ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے قسم فرمائی، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، تو یہ اس کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی عظیم شان بھی بیان ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے سے کروائی۔ وہ اپنی پہچان بھی کس سے کراتا ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ثابت ہوا کہ حاکم ہے، تاجدار مدینہ کیا ہے؟ اب کچھ لوگوں کو پھر تکلیف ہوئی، حاکم تو اللہ کی ذات ہے، حاکم جب اللہ کی ذات ہے تو پھر کیوں فرمایا لا حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنا لے؟ تو اللہ تو خود بیان کر رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا، بریلوی تو نہیں کہہ رہا نا، کوئی اہل سنت سنی تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ فرما رہا ہے، بھائی قرآن کی آیت ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جب محبوب کو حاکم نہ بنا لو، ٹھیک ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس میں جو فرق ہے وہ لامتناہی کا ہے، کہ اللہ کی جو متناہیت ہے، اللہ کی جو حاکمیت ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی حدود، اس کی کوئی حدود، یعنی یہاں پہ فیصلہ چل سکتا تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کی حدود۔ جبکہ محبوب علیہ السلام کو جو حاکمیت عطا کی گئی ہے وہ متناہیت ہے، وہ محدود ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی جو حاکمیت ہے وہ لامحدود، لامتناہی، وہ متناہی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور جو رب کی حاکمیت ہے وہ ذاتی ہے، اور محبوب علیہ السلام کو جو حاکمیت عطا کی ہے وہ عطائی ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی ہم فرق بیان کرتے ہیں جو قرآن نے سمجھانے کے لیے تاکہ واضح ہو جائے۔ تو یہ شرک کے فتوے لگانا یا بدعت کیا دینا بات پہ، یہ انہوں نے اپنے گھروں میں مشین رکھی ہوئی ہے، ازل سے لگا رہے ہیں، اس کی ٹینشن ہی لیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے، شرک بلکہ قرآن کی یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، آیت نمبر 65 سے، ٹھیک ہے جی۔ تو علماء فرماتے ہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے، اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، اور ان پر اعتراض کرنا اور چھڈو جی مولویاں دیاں گلاں نے کہہ دیں نا، وہ ایویں ہی لگے رہندے نے یار، انہاں دا کام ہی اور کی ہے، یہ ہے شرعی احکام کا مذاق۔ یہ کیا ہے جی؟ میں جامع صغیر کی روایت پڑھ رہا تھا، عالم کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا نا، سمجھا نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زمین کے اندر جو ہوتا ہے نا، زمین کے اندر اللہ کا سلطان ہوتا ہے عالم، زمین کے اندر اللہ کا سلطان، زمین کے اندر اللہ رب کی طرف جو شان اس کو عطا ہوئی، اور فرمایا ومن وقع فی فقد ہلک، فرمایا جس نے کسی عالم کے ساتھ جھگڑا کیا یا اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اس کی عالم ہونے کی وجہ سے، اس کے شعبے کی وجہ سے، فرمایا فقد ہلاکا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک، اس کا رہنا کچھ نہیں، ککھ نہیں رہنا، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے تباہ و برباد ہو جانا ہے اس نے۔ فرمایا زمین کے اندر عالم جو ہوتا ہے یہ اللہ کا بادشاہ ہے، یعنی زمین کے اندر اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی ہوئی ہے، اس قدر اس کی شان ہے کہ سمندر کے اندر اس کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اس کی یہ شان ہے۔
تو فرمایا اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بات بات پہ شرعیہ کام کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء ٹھٹھا کرتے ہیں، چھڈو جی مولوی بخشے گے تھا آسامی بخشے جائیں گے، ایسے لگ پتہ جانا۔ تو بعض اوقات تو کافروں کے جو قوانین ہیں ان کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اور اسلام ان سے جدید ہو رہے ہیں، بھی مولوی لگے رہتے ہیں، یعنی لبرل لوگ، آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بچائے ہم سب کو۔ تو فرمایا محبوب آپ کی غلامی میں ہی ایمان ہے، اسلام ہے، سب کچھ ہے۔ اگر آپ کی غلامی نہیں ہے، آپ کی اطاعت و شیاری نہیں ہے، آپ کے حکم کو جو مانتا نہیں ہے وہ مسلمان ہی، وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا دار و مدار اطاعت مصطفیٰ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اچھا آگے جو ہے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس، ان سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اللہ نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، اساں ایک دم کر چھڑیا سی، اساں گھر بار بھی چھڑ دیتے سی، اساں دے قتل بھی کیتا سی۔ وہ جو ہوا تھا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تختیاں رہنے کی کوئی تورات کی، تو پیچھے وہ بچھڑے کا پوجا کرنا شروع ہو گئے، تو فرمایا آپ قتل کرو ایک دوسرے کو، بعضوں کو بعض، تو کئی 70,000 سے زائد لوگوں کو اسے جناب والا اس کے جرم کے اندر پاداش میں ان کو فرمایا یہی تمہاری سزا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم پر تو اللہ نے کیا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ آیت کا نازل، اس کا پہلے اب شان نزول سمجھے۔ تو صحابی تو ان سے یہودی کہنے لگا کہ اللہ نے ہم پر بنی اسرائیل کے اوپر گھر بار چھوڑنے کا کہا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی جب وہ چھوڑ کے نکلے تھے، ہاں جی، اور ہم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اللہ کے حکم پر، ہاں جی، تو یعنی تم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ تو اس پر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا کیا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم پر فرض کرتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے، ہم بھی کر ڈالتے، اگر اللہ ہمیں حکم دے تو اس پر آیت نازل ہوئی ما فعلوه الا قلیل منہم، یہ نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے ہی۔ اپنے آپ کو اگر اللہ کہتا بھی ختم کر دو، اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں کو چھوڑ دو میرے حکم کے مطابق، تو فرمایا کرتے مگر تھوڑے ہی۔ منافق ہمیشہ جہاد سے بھاگے، غزوہ بدر اٹھا کے دیکھو، غزوہ احد اٹھا کے دیکھو، 300 کا ٹولہ نکل گیا تھا۔ پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پختہ نہیں تھے ابھی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وفاداری کنہوں نے کی؟ وہ جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، وہ تو دائیں کھڑے ہو کے بھی تیر اپنے سینوں پہ کھاتے رہے، بائیں کھڑے ہو کے بھی، آگے کھڑے ہو کے بھی، پیچھے کھڑے ہو کے بھی، وہ تو تیر کھاتے رہے، وفادار ہی تھے، ٹھیک ہے، وہ آخر تک وفادار تھے۔ تو ان کی طرف نظر کی جا رہی ہے کہ ثابت بن قیس آپ صحیح کہتے ہیں، ہم کر ڈالتے ہیں، لیکن آپ میں بھی کچھ منافق ہیں جو یہ نہ کر سکتے، ما فعلوا، ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر انہیں یہ نصیحت کی جاتی کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، لکان خیر لہم، اگر وہ کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور بہت ہی زیادہ ان کے لیے ان پر ایمان پر خوب جمنا تھا اگر ویسا کر ڈالتے، اگر اللہ حکم دیتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب ہی ایسا اگر کر ڈالتے، اگر ہم ان کو حکم دیتے اور وہ کر ڈالتے تو ہم انہیں اپنے پاس سے اجر بھی عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہم ضرور سیدھے رستے کی ہدایت بھی دیتے، مگر ایسا کرتے نہ، کیوں؟ تھوڑے ہی کرتے، اگر کرتے بھی، کیونکہ منافقوں نے بھاگ جانا تھا، نو مسلموں نے بھاگ جانا تھا، ثابت قدم کنہوں نے رہنا تھا؟ جو کل بھی حضور کے ساتھ تھے، جو ہر وقت حضور کے ساتھ، جنہوں نے ہر وقت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، وفاداری کا ثبوت دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ اس کا سارا پس منظر بیان کیا گیا۔ تو ہمیں تو کوئی کہے جی آج کل کتنے جوان پھر رہے ہیں، اے نوکری لے لے چل قادیانی ہو جا، اے چھوکری لے لے قادیانی ہو جا، تو کئی لوگ جوان ایسے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، قادیانیت کو قبول کر رہے ہیں، ویزے دیے جا رہے ہیں ان کو،
پوری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، قادیانیت کی پوری لابیز ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، جگہ جگہ ان کی وہ دیکھیں آپ تو فیکٹریاں اور ان کی جناب والا بیکریاں تو کارخانے بنے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں ان کے، تو اندرونی سطح پہ وہ ہر کام کر رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، جی بے روزگار ہیں، ان کو ویزے کا لالچ دو، ساتھ میں لڑکی کی لالچ دو تو بس وہ جائیں گے، پیسہ دو ان کو، نوکری دو تو وہ جائیں گے۔ یہ حالت ہو چکی ہے آج کے دور کے اندر۔ ہر آئے دن روز سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی۔ تو اللہ معاف کرے، تو ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ امام احمد بن حنبل وقت نظر رو رہے تھے، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے جی، آپ رو رہے تھے، تو غالباً امام احمد بن حنبل تھے، یہ امام مالک تھے، تھوڑا بھول رہا ہوں، بہت بڑے امام تھے، یہ نہیں ایم اربعہ میں سے آتے ہیں۔ تو رو رہے تھے، تو آپ کا بیٹا آ گیا پاس، کہنے لگا ابا جان لگتا ہے رخصتی ہو رہی ہے، بچھڑ رہے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے سامنے مجھے شیطان نظر آ رہا ہے اور اپنے وہ سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، ڈال کے چیخ مار کے رو رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح تیرا ایمان سلب کر لوں، جاتے ہوئے تیرا ایمان سلب کر لوں۔ تو کہنے لگے بیٹا میں روز نہیں رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو، میں کامیاب اس وقت ہوں گا جب اس بدبخت سے میں اپنا ایمان محفوظ کر کے دنیا سے چلا جاؤں، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے میری، وقت نزع سلامت میرا ایمان رہے، یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور فتنوں سے فساد سے محفوظ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا